مجھے مشتاق صاحب نے پتہ نہیں ان کی بات میں سچائی ہے نہیں آیت الکرسی والی بات، مگر مجھے آج آیت الکرسی پڑھنا پڑی کیونکہ میں ایک درس گاہ میں آ رہا ہوں اور نامور پروفیسر آف لاء کے سامنے، اور پھر انہوں نے مجھے یہ بھی ڈرا دیا ہے کہ جی آپ سے سوال بھی بھرپور کیے جائیں گے۔ بہرحال میں کیوں آیا یہاں؟ پہلی بات، میں اس کتاب کے لیے آیا ہوں، اس کی سالگرہ ہے اس ماہ اور 50ویں سالگرہ ہے جس کو گولڈن جوبلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پروفیسر مشتاق صاحب نے بتایا کہ 10 اپریل کا دن تھا 1973 جب اس پہ مشترکہ طور پہ جو لوگوں کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز تھے، ڈائریکٹلی الیکٹڈ، انہوں نے اس کو اپنایا اور قوم کے لیے پیش کیا۔ یہ کتاب جو ہے یہ میرے لیے کتاب نہیں ہے، یہ صرف پارلیمان کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ صرف سپریم کورٹ کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کا اصل مقصد یہ لوگوں کے لیے، اس میں لوگوں کے حقوق ہیں۔ یہ اصل میں ہم تو اس کی تشریح کر سکتے ہیں، مگر یہ آپ کے لیے اور تمام اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے لیے ہیں۔ ہر کوئی، چاہے وہ بچہ ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، یہ کتاب ان کے لیے ہے۔ مگر تھوڑا سا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو اس طرح سے پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو سیاسی پارٹیوں کے لیے ہے، یا کوئی سیاسی گروہوں کے لیے ہے، یا کوئی پارلیمان کے لیے ہے۔ یہ اصل میں یہ لوگوں کے لیے ہے۔ آئین پاکستان، آئین پاکستان میں جو حال میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں آپ کو جب جانا چاہیے 1940، بلکہ اس سے بھی شاید پہلے آغاز شروع ہوتا ہے۔ آغاز کون کرتا ہے اس سوچ کا کہ ایک ملک بنے مسلمانوں کا جہاں وہ کوئی ان کا ایکسپلائٹیشن نہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے رہ سکیں؟ یہ خواب دیکھا جاتا ہے۔ پھر خواب کی تعمیر کے لیے محمد علی جناح قائد اعظم، پھر مسلم لیگ کی سربراہت ان کو ملتی ہے، وہ جمع کرتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ، اور یہ پیغام وہ کسی بند کمرے میں یہ کتاب نہیں یہ پیغام نہیں لے جاتے ہیں، یہ کتاب یہ پیغام وہ لوگوں میں لے جاتے ہیں، لوگوں میں لے جاتے ہیں۔ ہر کونے بر صغیر کے، اس وقت کے بر صغیر کے ہر کونے میں گئے اور ایک جد و جہد کے بعد پاکستان قائم ہوتا ہے 1947 میں۔ اس سے پہلے 1940 کا دن اہم ہے۔ 23 مارچ 1940 کا جب قرارداد لاہور، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا گیا ہے، وہاں پیش کی جاتی ہے کہ جی مسلم میجورٹی ایریاز کے تحفظ کے لیے اور ان کے لوگوں کے تحفظ کے لیے۔ تو وجود میں ایک ملک آتا ہے، سب سے بڑا اسلامی ملک دنیا میں۔ بند نہیں کر سکتے ہیں فون اپنا؟ یہ فون اگر سوئچ آف کر لیں یا کم از کم سائلنٹ کر لیں۔ جی، تو مختصراً پاکستان مشکل کام تو ہو گیا، بہت مشکل کام، جس کو پاکستان دنیا کے میپ پہ پہلی دفعہ سب سے بڑی اسلامی جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی ریاست وجود میں آئی 1947 میں۔ مگر جو کام کرنے کا تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ وہ تھا کہ لوگوں کو ایک آئین دیں۔ 47 میں پاکستان بنا اور 1949 میں قرارداد مقاصد کو بھی 2 سال لگے آنے میں۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جس کا وجود تھا
وہ 7 سال تک کام کرتے رہی کہ کوئی آئین، بڑی بحث ہوئی، لوگوں کی رائے لی گئی، اور وہ اب اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ آئین تیار ہو گیا تھا اور پیش کرنے کو تھا. تو ایک سرکاری ملازم غلام محمد نے اس قانون ساز، آئین ساز اسمبلی کو ٹھوکر ماری، باہر نکالا. یہ 1954 میں ہوا. جب وجود میں آنے والا تھا آئین تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا. مگر اس وقت کے جج صاحبان چیف کورٹ کے، جس کی صدارت چیف جسٹس کانسٹنٹائن جو عیسائی برطانوی تھے انہوں نے کی، اور ان کے ساتھ اعلانی صاحب، محمد بچل اور محمد بخش صاحب تھے، انہوں نے مشترکہ طور پہ یہ اقدام جو ان کا تھا غلام محمد کا، اس کو غیر قانونی قرار دیا. اور جتنے انہوں نے منسٹر جمع کر کے اکٹھا کیے تھے، جس میں اسکندر مرزا، ایوب خان، چودھری محمد علی اور بھی تھے، ان کے خلاف رٹ اجرا کی ٹورانٹو کے نام سے کہ آپ غیر قانونی طور پہ ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک فیصلہ تھا جو سب قوم نے سمجھا یہ صحیح فیصلہ تھا، مگر غلام محمد اور ان کی منسٹرز نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اس وقت کی فیڈرل کورٹ میں، جو اب سپریم کورٹ ہے. فیڈرل کورٹ نے کہا کہ فیصلے میں کیا بتاؤں، کوئی اگر آپ اس کو پڑھیں تو پتہ نہیں ہنسی آنا چاہیے، رونا آنا چاہیے. جو 5 جج صاحبان تھے، 4 ایک طرف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ چیف کورٹ سندھ کا فیصلہ غلط، کیونکہ ہم ابھی بھی ماتحت ہیں برطانوی ملکہ کے، اور بہت ٹیکنیکل آرگیومنٹ کر کے انہوں نے کہا. اور اس کے برعکس ایک عیسائی جج کورنیلیس نے اپنا ڈسینٹ ووٹ دیا کہ یہ غلط ہے اور سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ صحیح. بہرحال جو ہوا تو ہوا. اب آتے ہیں دوبارہ دوسری آئین ساز اسمبلی 1956. اس کے تحت کوئی انتخابات نہیں ہوئے، اور یہ 2 ہی سال میں دم توڑ گئی، کیونکہ ایک اور ملازم، سرکاری ملازم جن کی تنخواہیں عوام دیتی ہیں، اس نے فیصلہ کیا کہ میں تو عقل کل ہوں، ٹھکرا دو ہر چیز کو، عوام کی رائے کو، قانون کو، اور اپنے آپ کو ان پہ حاوی کر دو. تو یہ 1958 کا مارشل لاء. پھر انہوں نے کہا کیونکہ میں عقل کل ہوں تو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کون آئین بنائے. تو انہوں نے اپنا خود آئین بنا لیا. 1962 کا آئین بنا. اس میں جمہوریت، ایک طرح سے جمہوریت کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو عوام ہے پاکستان کی، یہ تو ان میں اتنا شعور نہیں ہے، یہ اتنے عقل مند نہیں ہیں. ایک فلٹر ہونا چاہیے اور ان کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ بنیادی ایک نئی چیز انہوں نے استعمال کی، جمہوریت، جو بیسک ڈیموکریٹس کے نام سے، کہ وہ پتہ نہیں میرے خیال میں 80,000 تھے، کہ پہلے عوام ان کو منتخب کرے گی اور پھر وہ جا کر کے آگے چل کے صدر کو منتخب کریں گے. تو اس طرح سے انہوں نے کہا اگر عوام پھر بھی اس پہ کنٹرول رہ سکے. تو یہ 65 میں الیکشن ہوئے اس آئین کے تحت، جس کو اگر آپ آئین کا درجہ دینا چاہتے ہیں. مگر تمام طاقت کے باوجود، کیونکہ جب کوئی ناانصافی ہوتی ہے وہ زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہے، تو وہ شخص جو آئے تھے بڑے دھواں دھار طریقے سے اور اپنے آپ کو مسلح کر دیا تھا اس قوم پہ، ان سے سنبھلا نہیں گیا. پھر
1969 سے لے کر 1971 تک انہوں نے ایک اور عامر کو سنبھالا کہ بھئی تم سنبھالو میں چلا۔ 1969 میں 71 میں پھر کیا ہوتا ہے، ایک بہت مشکل وقت تھا پاکستان کے لیے۔ پاکستان ٹوٹ گیا دسمبر 1971 میں۔ اچانک ٹوٹا نہیں، اس کے بیج بوئے گئے تھے۔ اس کے بیج بوئے کہاں بوئے گئے؟ اس کے بیج بوئے گئے، یہ میری رائے ہے، فیڈرل کورٹ میں۔ جسٹس محمد منیر نے اس کا بیج بویا کہ یہ بھی طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگ جابر ہیں انہوں نے کہا اچھا آپ نے ہمیں راستہ دکھایا تو ہم اس پہ چلیں گے۔ تو وہ بیج جو بویا، وہ زہریلا بیج جو بویا، وہ پروان چڑھا اور اس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے دسمبر 1971 میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عبوری یا انٹرم کانسٹیٹیوشن تشکیل ہوتا ہے 31 اپریل 1972 میں۔ یہ مطلب تقریباً 1 سال پہلے اس کو لگے کہ آئین کو اس جو شکل ہے 73 والی شکل میں آنے کے لیے یہ 1 سال لگا۔ یہ جو آئین، اور آئین کس دن یہ آغاز ہوتا ہے؟ یہ آغاز ہوتا ہے آئین میں، اس میں اندراج ہے کہ یہ 14 اگست 1973 کو یہ اس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کو جو ہم کام آج کرنے بیٹھے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ نہ صرف آج ہوتے ہیں بلکہ صدیوں بعد بھی ہوتے ہیں، برسوں بعد بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ایک جو جذبہ تھا، ایک جو شعور تھا، ایک جو پیار اور محبت تھی 1940 میں 1947 میں، وہ کتنی جلد نفرتوں میں تبدیل ہو گئی۔ نفرتیں ایسے نہیں ہوتی ہیں، نفرتیں کی وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ پھر چھوٹی سی بات بڑی بڑی ہوتے ہوتے طلاق بھی ہو جاتی ہے، گھر برباد بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ چھوٹی سی بات کو جو غلط ہے اس کو آپ نے ختم نہیں کیا، یا اس پہ آپ نے پانی نہیں ڈالا۔ اگر کبھی کبھی ہو جاتے ہیں جھگڑے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، آپ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فین، اس کو اور ابھاریں یا پھر اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں پانی ڈالنے کے لیے، تو نئی جب ہوتے ہیں تو یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال 71 میں اس قوم کا سر جھکا ہوا تھا، شرمندہ قوم تھی، اس کا وقار اب بلند کرنا پڑا ایک طریقے سے جو کیا گیا، اور وہ میرے خیال میں تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس۔ یہ ہوا فروری 1974 میں۔ 57 ممالک کے صدر، پرائم منسٹر، بادشاہ، ہیڈ آف اسٹیٹس آئے اس میں، اور جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے مجیب الرحمان کو بھی دعوت دی، اور بنگلہ دیش جو ملک الگ بن گیا تھا وہ بھی آئے اس میں۔ تو ایک یہ یکجہتی، میں نے اس کی مثال اسلامی تاریخ میں، موجودہ اسلامی تاریخ میں کم ہی دیکھی ہے، اور میرے خیال میں یونائٹڈ نیشنز کے بعد یہ بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں، ان کی سب سے ایک بڑی باڈی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ UN تو سب سے بڑی باڈی ہے یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ، مگر اس کے بعد یہ جو اجلاس ہوا تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس، اس کی یادداشت جو لوگ لاہور سے واقف ہیں، وہ ایک ترکی آرکیٹیکٹ نے ایک وابڈا ہاؤس پنجاب اسمبلی کے سامنے 155 فٹ لمبا مینار ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے اس یکجہتی کی۔ جب یکجہتی ہو، جب لوگ متحد ہوں، تو انگریزی میں کہتے ہیں the sky is the limit، اور جب نہ ہوں، جب نفرتیں
جب دشمنیاں، جب جھوٹ، جب بد اخلاقی، پھر نتیجے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کیا اس کے نتیجے نکلتے ہیں، اور وہ نتیجے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں جو انہوں نے کہا میں مختصر بات کروں، اور مختصر بات کرنا کوشش کروں گا کہ آپ، میری تو ہو گئی کہ میں لمبی سی بات کروں کہ سوال کم سے کم آئیں، مگر پروفیسر مشتاق صاحب کو کی بھی بات رکھنی ہے، تو پھر بھی دو چار باتیں ہوئیں جو میرے خیال میں غیر مناسب تھیں، اس سے بھی ہمیں نظریں نہیں چرانا چاہیے۔ ایک تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی اور جے اے یو جماعت علماء اسلام دو سیاسی پارٹی ہیں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف قانونی بات کروں گا۔ ان کی حکومتیں تھیں صوبہ بلوچستان اور صوبہ، اس وقت کا صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا کے نام، اب اس کا نام پڑا ہے، وہاں ان کو برطرف کیا گیا یہ، اور نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی سرکاری۔ 24 فروری 1975 کا دن تھا۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پابندی صحیح۔ پھر اس کے بعد ہوتے ہیں مارچ 77 میں انتخابات، اس میں جیسا کہ آپ جو میں بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ نوجوان ہمارے تاریخ سے شاید اتنے ان کی نظر نہ ہو کہ 1977 میں الیکشن ہوتے ہیں، اس میں پھر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں تھے۔ بہرحال ایک الائنس بنی تھی، پاکستان نیشنل الائنس، اس نے وہ، مگر مجھے پھر بھی خوشی کی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ ایلیگیشن لگا رہے تھے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کہ یہ آپ کے یہ جو انتخابات ہیں یہ منصفانہ انتخابات نہیں تھے، مگر اس کے باوجود دونوں مخالفین ٹیبل پہ بیٹھے، اور جہاں تک تاریخ اس بات کی گواہ دیتی ہے وہ ان کا اگریمنٹ پہنچ چکا تھا، بس وہ سائننگ کی دیر تھی کہ ایک اور شخص نے پھر وار کیا جمہوریت پہ، وار کیا آئین پہ۔ یہ تھا 4 جولائی 1977 کا دن۔ ایک شخص آ گیا، حاوی ہو گیا پوری قوم پہ مسلط، اور 11 سال حکومت کی، اگست 1988 تک، اور پھر وہ ایک جہاز کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے عدالتوں میں کیسز آئے، چیلنج ہوا، نصرت بھٹو کیس آیا، ذوالفقار علی بھٹو کیس آیا، ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی ایک ووٹ سے۔ ہمارے جو ایک اور جو ہمارے ہاں نہ صرف ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، مگر ڈکٹیٹر کو کچھ عرصے بعد کچھ وہ ہونے لگتی ہے کہ میں تو اصل میں جمہوریت پسند کرتا ہوں، وہ اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے لگتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے اور پھر وہ ریفرینڈم کراتا ہے۔ اگر آپ، میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو، اگر آپ پی ایچ ڈی کریں کہ جب بھی پاکستان کی ریفرینڈم میں کسی ڈکٹیٹر نے الیکشن کروایا تو ہمیشہ وہ 98.4% سے جیتتا ہے۔ جب آپ لوگوں شاید ریفرینڈم آپ نے دیکھا، کبھی بھی آپ گزرے ہیں، تو میں تو آج تک کسی شخص سے نہیں ملا جس نے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالا۔ بہرحال شاید میں صرف انہی لوگوں کو جانتا ہوں جن نے ریفرینڈم میں ووٹ نہیں ڈالا۔ مگر اگر آپ دیکھیں تو پولنگ بوتھ خالی،
اور جب الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں جہاں ہر گلی کوچے میں زور اور شور اور بینرز اور پوسٹرز اور ہر کوئی کے انگوٹھے پہ وہ نشان لگا ہوا ہے، تو 60 سے اوپر تک کبھی نہیں فیصد گئی ووٹ کاسٹ کی. مگر ریفرینڈم میں پتہ نہیں کیا کیسے مجموعہ کیسا یہ ہوتا ہے کہ وہ 98 پہ پہنچ جاتے ہیں. خیر یہ تو میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ شاید جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے لیے وہ اس پہ غور و فکر کر سکیں یہ نتیجہ کیسے نکل آتا ہے. بہرحال ریفرینڈم کے بعد الیکشن جو ہوئے تھے وہ اس الیکشن میں وہ غیر سیاسی نان پارٹی بیسس پہ ہوئے. تو اس وقت کی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD نے بائیکاٹ کیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے. تو بہرحال الیکشن ہوئے. محمد خان جنیجو صاحب نان پارٹی بیسڈ الیکشنز میں وہ پرائم منسٹر بنے. اب جابر نہ صرف جابر کو ایک اور یہ بھی پسند ہوتی ہے کہ وہ اصلاح کرے. جو اس ملک میں مسلمان تھے وہ مسلمان تھے، ان کو پتہ ہے کون ہوتا ہے مسلمان کون نہیں ہوتا، مگر ایک PCO کے ذریعے انہوں نے مسلمان کی تعریف بھی کر دی. پھر انہوں نے اب وقت آیا آئین کی بحالی کا. اب 85 میں ہم آ رہے ہیں، یہ دن ہے 2 مارچ 1985 کا. یہ آئین کی بحالی کا حکم RCO ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر. عجیب الفاظ بھی ایجاد ہوتے ہیں، ٹرمز بھی ایجاد ہوتے ہیں. پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، RCO ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر، لیگل فریم ورک آرڈر. پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا پوری قوم کو بنا رہے ہیں، مگر لگے قانونی. ہم غیر قانونی کام کریں مگر لگے قانونی. بہرحال یہ قانونی یا غیر قانونی جیسے آپ اس کو سمجھیں، اس RCO نے 65 شقیں آئین کی تبدیل کر دی. اچھا، اور انہوں نے وہ جو اس وقت کی پارلیمان تھی جو کہ غیر پولیٹیکل پارٹیز بیسڈ پارلیمان تھی، اس پہ ان کو یہ کہا کہ تب میں مارشل لاء اٹھاؤں گا جب تم 8ویں ترمیم منظور کرو. تو 8ویں ترمیم انہوں نے میرے خیال میں جبراً، شاید غیر مناسب الفاظ نہیں ہوگا کہنے کے کہ وہ جبراً انہوں نے کروائی، اور پھر آخر کار مارشل لاء اٹھایا گیا 30 دسمبر 1985 میں. مگر اس میں ہمارے جو اس وقت کے ڈکٹیٹر تھے انہوں نے ایک چیز سوچی، مگر یہ اگر پھر بھی جو میری اسمبلی ہے جس میں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، جس میں میری مرضی کے زیادہ تر لوگ ہیں، پھر بھی ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کہیں ان کو جمہوریت پسند نہ آ جائے چلتے چلتے اور یہ شاید کوئی جمہوری اقدام نہ کر بیٹھیں. تو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے ایک آئین میں شق ڈالی جو آرٹیکل 58(2)B کے نام سے مشہور ہوئی کہ جب ان کا دل چاہے وہ ایک الیکٹڈ حکومت کو برطرف کر سکتے ہیں. یہ اور انہوں نے اس شق کا استعمال بھی کر دیا، کیونکہ انہی کے چنے ہوئے محمد خان جنیجو کچھ دن بعد ان کو پسند نہیں آئے. 29 مئی 88 میں انہوں نے محمد خان جنیجو صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا. اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا ضیاء صاحب کا حادثہ ہوتا ہے، تو اب جو وہ نہیں تھے، تو جو اگلے الیکشن ہوئے وہ نومبر 88 میں ہوئے، جو کہ پولیٹیکل پارٹی بیسڈ الیکشنز تھے، اور اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اکثریت پائی اور وہ پرائم منسٹر بنی.
مگر دو تین باتیں میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اختیار انہوں نے بیج، ایک اور بیج بول دیا، نفرت کا بیج آپ اس کو کہیں، کڑوا بیج کہیں، 58(2)B کا 58(2)B کا استعمال خود کر گئے موصوف. اس کے بعد جو اگلے صدر تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے بھی 58(2)B کا استعمال کیا، بلکہ 2 دفعہ کیا. ایک دفعہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اور دوسری طرف نواز شریف کی حکومت. تو انہوں نے یہ، ان کو اعزاز ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ ایک شخص نے فیصلہ کر لیا کہ یہ غلط ہے. تھوڑی سی مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ سراہتی چلی گئیں، یہ اقدام چیلنج ہوئے، یہ ریزولوشن غلط ہے، مگر انہوں نے کہا چلیں آگے بڑھتے ہیں. پھر بات چلی، اب ہم آ رہے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں. 12 اکتوبر 99 میں ایک اور سرکاری ملازم نے سمجھا کہ مجھ سے تو بہتر شخص ہے نہیں، تو اس نے ہر پروکلمیشن آف ایمرجنسی 12 اکتوبر 99 کو اس نے ٹیک اوور کر لیا. پھر آپ کو کیا ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے، کیونکہ زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں. مگر انہوں نے 2 دفعہ وار کیا. ایک تو 12 اکتوبر 99 کو کیا، پھر انہوں نے دوسرا وار کیا، وہ تھا 3 نومبر 2007 میں، جب انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی. 2-3 چیزیں ساتھ کی. عام طور پہ تو جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ عدالت کا دروازہ دستک دیتا ہے، مگر ایک کیس رونما ہوا، ظاہراً وہ عجیب سا کیس تھا. وہ تھا تکہ اقبال محمد خان صاحب کا کیس. انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئینی درخواست دے دی سپریم کورٹ میں. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ظاہراً تو یہ تھا کہ بھائی یہ جو اقدام ہوئے ہیں یہ غلط ہے، مگر جو تاریخ جو ریکارڈ کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کرایا گیا تھا ایک پٹیشن کہ سپریم کورٹ سے ٹھپا لگا کے منظوری دی جائے اور ناجائز کو جائز بنائی جائے یا حرام کو حلال قرار دیا جائے. یہ ہوا. اس فیصلے کے تحت 7 جج صاحبان تھے. 2008 کا یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد ایک اور اقدام بھی انہوں نے کیا. ہمیشہ جب آٹوکریٹک ڈکٹیٹوریل رول ختم ہوتا تھا اور پارلیمان واپس آتی تھی تو وہ تحفظ ایک حد تک دیتی تھی کہ بہت سارے قانون، بہت سارے اقدام ہو چکے ہوتے ہیں پہلے، تو ان کو ایک آئینی تحفظ دیا جاتا تھا. آرٹیکل 270A 270AA تھا جب ضیاء الحق کا زمانہ ختم ہوا تھا. مشرف صاحب نے خود اپنے آپ کو آئینی تحفظ دے دیا. وہ شق تھی آئین کی 270AAA. اب یہ بھی ایک عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ اگر آئین کو مقدس سمجھتے ہیں تو جو بڑے نامی گرامی وکیل ہیں وہ شاید ان کے دلوں میں اتنی محبت نہ ہو، کیونکہ ان کی جیبوں میں فیسیں جاتی ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں، مگر وہ جس طرح سے آ کے بحث کرتے ہیں، اور آپ ذرا دیکھ لیجئے اٹھا کے فیصلے جو ہیں اس میں کون ان کے لیے اپیئر ہوتا تھا. ان لوگوں کے لیے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ججز بیٹھیں اور اس پہ فیصلہ کریں. اگر فیصلہ غلط ہے وہ غلط رہے گا، چاہے سب کے 7 جج فیصلہ کر لیں، اکثریت کر لے، ایک کی مائنورٹی اگر وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے.
یہ جو آج کل ہو گیا ہے کہ جی اس کو نمبرز گیم کہیں، اس سے جھوٹ سچ میں تبدیل نہیں ہو سکتا اور اس کے برعکس بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ آج بھی آج کے دن اگر پوچھا جائے اور آپ اس پہ اگر ریفرینڈم کرانا چاہیں، اگر ایسا ہو سکے جو کہے کہ جی محمد منیر صاحب کا ججمنٹ جو تھا وہ صحیح تھا یا نہیں، تو میرے خیال میں یہ جینیون ریفرینڈم میں شاید ہی کوئی کہے کہ وہ صحیح تھا. اور ایسے بہت سارے فیصلے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، مگر یہ تاریخ کا ہمارا حصہ ہے. اگر آپ کو تاریخ دہرانا نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے، اور اگر تاریخ سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو تاریخ دہرائے گی. اور پاکستان میں ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے اور دہراتی چلی گئی ہے. تاریخ پکار رہی ہے، سیکھو 1954، سیکھو 1958، سیکھو 1977، سیکھو 1988، سیکھو 1990، 58 2Bs والی بات شروع کی، سیکھو 1993 سے، سیکھو 1996 سے، 2 دفعہ سیکھو 1999 سے. تاریخ کتنی دفعہ میں سکھائے گی؟ 7 سبق تو دے چکی ہے. اب ہم خود سیکھیں. ہم اس وقت سیکھیں گے جب یہ جو کتاب ہے، یہ جو آپ کی کتاب ہے، یہ ججز کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ کوئی ممبر نیشنل اسمبلی کی، جی یقیناً ہماری بھی ہے، اور ہم پہ تو زیادہ اس کا بوجھ ہے کیونکہ آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے. میں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں اس کی دفاع اور حفاظت کروں گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ اس کی آرٹیکل اس کی شک 5 کہتی کہ ہر شہری اس کا پابند ہے. نہ صرف ہر شہری پاکستانی بلکہ ہر غیر ملکی جو پاکستان میں موجود ہے اس پہ بھی یہ حاوی ہے یہ کتاب. اگر وہ نہیں مانتا ہے پھر اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اہم چیز ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ہم نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور پھر کیا پاتے ہیں. اب جو گزر گیا تو گزر گیا، مگر میں ہمیشہ فیوچر کی طرف دیکھتا ہوں، اور فیوچر کی طرف ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آئین کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ ایسا تحفہ ہے جو دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا. اس پہ بڑے وار کیے گئے، مگر یہ اچھا لفظ کیا ہوگا ڈھیٹ کا ریزیلینس کہیں. ریزیلینٹ میں سوچ رہا تھا مگر اردو میں کیا لفظ ہوگا بہتر. مضبوط یا جس پہ بڑے وار کیے جائیں اور پھر بھی کھڑا ہو جائے. اس کا بڑا حوصلہ ہے ان کا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کی حیثیت سے بھی حوصلہ دکھائیں، اور آئین نے تو بڑا حوصلہ دکھایا ہے. وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے 50 سال بعد. کتنے اس پہ وار ہوئے، اور ایک حد تک 18ویں ترمیم جب آئی جو کہ 2010 میں آئی تو اس کی اتنی شکل صورت بگاڑ دی گئی تھی اس آئین کی کہ اس میں ایک پارلیمانی کمیٹی فار کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جس کی صدارت سے رضا ربانی صاحب نے کی، اس نے یہ ایک شک کی گئے آئین کی اور اس میں دیکھا کیا کرنا چاہتے ہیں. پرانے جو تھا وہ 73 والا وہاں لائیں، کیا چیزیں غلط ہیں ان کو ہٹائیں. تو اس میں 26 سیاسی جماعتیں مشترکہ طور پہ، وہ جماعتیں بھی شامل تھیں جس کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں تھی بھی نہیں. تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنایا کہ اس پہ لوگ اس کو اپنائیں. وہ کنسنسس ڈاکیومنٹ انہوں نے 18th امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. 18th امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس نے کوشش یہ کی کہ جو غلطیاں تھیں وہ ان کو پرانی غلطیوں کو ادھر سے ہٹائیں. 58(2)B جو تھا اس کو ہٹائیں. وہ فیڈریشن
کو مضبوط بنائیں اور ساتھ ساتھ صوبوں کے اختیار بھی. تو انہیں 17 منسٹریز ڈیوالو کی صوبوں پہ. کنکرنٹ لسٹ جو آئین میں تھی اس کو ختم کیا کہ یہ وفاق بنا سکتا ہے، قانون سازی اس پہ کر سکتا ہے. باقی پہلے ہوتا تھا کہ دونوں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا دونوں والا شک ختم ہو گئی، وفاق کر سکتا ہے، باقی سارے اختیارات صوبوں کو انہوں نے دے دیے کہ باقی سارے صوبے کریں. تو یہ انہوں نے، کیونکہ جب تک آپ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو شک و شبہات جنم دیتے ہیں. شک و شبہات کیونکہ جو پروسیس جس کے تحت وہ گئے 18ویں ترمیم بنانے کے لیے، اس پہ شاید مجھے تو نہیں پتہ، شاید کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہو. آپ اس سے بے شک آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ ہاں میری رائے میں یہ ہو، میری بھی رائے مختلف ہو سکتی ہے، میں بھی شاید سوچوں کہ اس قانون اس آئین میں یہ ہونا چاہیے، مگر میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. رائے وہی ہوگی جو آئین میں لکھی گئی ہو، رائے وہی ہوگی جو 18ویں ترمیم میں لکھی گئی ہو. 18ویں ترمیم میں ہاں ایک اور چیز جو آئینی طور پہ پہلے رونما ہوئی، کیونکہ پہلے جیسے کہ شاید انہوں نے سیکھا تھا وہ جب 77 کے الیکشن کے بعد جو لوگوں میں کشیدگی پیدا ہوئی کہ یہ منصفانہ الیکشن ہوئے تھے یا نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلیں اس مسئلے کو ایک وقت اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ کیٹیگر گورنمنٹس ہیں، جس کو نیوٹرل کیٹیگر گورنمنٹ، غیر جانبدار کیٹیگر کا کیا، نگران حکومتیں وجود میں آئیں. کہ جی بھئی جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہا جاتا تھا کہ غلط وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، ٹی وی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اب تو خیر ہر گلی کوچے میں ٹی وی پہنچ گیا. میں اس زمانے میں پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ہوتا تھا کہ تو یہ نگراں حکومت کرے، تھوڑے دن کے لیے آئے، الیکشن کرا کر کے سنبھالے. اور اس میں انہوں نے 2-3 اور بھی چیزیں ڈال دیں جو پرانی نگران حکومت جو جابروں کی تھیں ان میں نہیں تھی، کہ جو لوگ نگراں حکومت میں ہوں وہ اور ان کے خاندان والے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو ایک طرح سے آگے بڑھنے کی طرف کا اشارہ ہے. تو آئین کے متعلق باتیں تو بہت سی کی جا سکتی ہیں، مگر میرے خیال میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ نے جو دیا گیا وقت تھا اس سے آگے چلا گیا، شاید اس لیے کہ سوال کم ہوں. نہیں سر، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بولیں اور آپ کو سنتے ہوئے ہمیشہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو بہت شکریہ سر. جی شکریہ. جی ٹھیک ہے. تاریخ اگر دہرانی نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے، ورنہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی. میرے خیال سے یہ ان اہم لیسنز میں سے ہے جو آج کی اس بہت ہی خوبصورت گفتگو سے ہم اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو سر تو ہم کچھ سوالات لے لیں. بہت سارے سوالات آ گئے ہیں، کچھ میرے بھی ہیں. تو میں اس سے شروع کرنا چاہوں گا کہ، اور جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال پایا جاتا ہے کہ عام طور پر جج صاحبان، بالخصوص اعلیٰ عدلیہ کے ججز، وہ عوامی سطح پر جا کر یونیورسٹیز میں خطبہ نہیں دیتے، خطاب نہیں کرتے، سوالات کا سامنا نہیں کرتے. ہمیں یہ خدشہ تھا کہ شاید آپ بھی اس طرح کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے سے گریز کریں گے، لیکن آپ نے ہنسی خوشی سے قبول کیا. تو کیا آپ یعنی میں خود بھی کیوریس ہوں، باقی لوگ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. وجہ میں کیا بتاؤں، میرے خیال میں آئین کو سمجھنے کے لیے جب تک لوگ آئین کو نہیں سمجھیں گے تو اس کی قدر بھی نہیں ہوگی. یہ ایک عدالت کے کمرے میں ہم بحث کر لیں یا وکیل دلائل دے لیں، پارلیمنٹ کا اجلاس کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے لوگوں کا آئین ہے. اور اگر آپ، اب یہ جو میں آیا ہوں یہ آپ کی یونیورسٹی، اس کا
عنوان ہے شفا تعمیر ملت یونیورسٹی. یس سر. تعمیر ملت تو ٹھیک ہے, شفا یہ ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو. تو اگر میں شفا کا پیغام کہیں لے جاؤں تو میرے خیال میں میں کوئی غیر مناسب بات تو کر نہیں رہا ہوں, بلکہ آپ کو تو مجھے دلیری کا تمغہ دینا چاہیے کہ میں آپ کے سوال لینے کے لیے بھی تیار ہوں. نہیں, آف کورس, کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ججمنٹ نہیں پسند آیا, مت آپ کیا کر سکتے ہیں, میں اس کی کیا وضاحت کروں. نہیں, ہم تو چاہیں گے کہ آپ بھی یعنی اسی طرح ہمیں شرف بخشتے رہیں, اور ہم دیگر جج صاحبان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح عوام کے سامنے اپنی جواب دہی کے احساس کی بھی کچھ لاج رکھیں, اور کچھ ہمیں ایجوکیٹ بھی کریں کہ آئین کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم تو اسے ویلکم کریں گے. یہاں ہمارے ایک میں اگر اس میں وضاحت مزید کر دوں, مجھے تعجب یہ ہے کہ اب یہ اچھا دنیا میں کوئی غیر معقول بات نہیں ہے. آپ امریکہ میں ججز یونیورسٹی جاتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں لاء پہ, یہاں تک کہ ججز ایک دوسرے سے دو رائے, ان کے اختلافات, سٹنگ ججز سپریم کورٹ امریکہ کے جو صرف 9 ہیں, اختلاف بھی ہوتے ہیں. ججز جاتے ہیں آکسفورڈ یونین, میں بھی آکسفورڈ یونین گیا ہوں, ایک بہت پریسٹیجیس یونین سمجھا جاتا ہے. ججز جاتے ہیں ہارورڈ, مجھے بھی ہارورڈ نے انوائٹ کیا, میں بھی وہاں جا کے میں نے آئین کی بات کی. ججز جاتے ہیں ییل, مجھے بھی ییل بلایا گیا, یونیورسٹی امریکہ کی بہت اہم یونیورسٹیوں میں سے ہے. سو ایس لندن میں یونیورسٹی ہے, لنڈن اسکول آف اکنامکس لنڈن میں یونیورسٹی ہے. سب نے مجھے بلایا, مگر پاکستانی یونیورسٹیز پتہ نہیں شاید مجھے اتنا پسند نہیں کرتی ہیں تو نہیں بلایا. اچھا آخری میرے خیال میں میں گیا تھا, میں واپس آ رہا تھا امریکہ سے, جب ہارورڈ میں نے اور ییل گیا تھا تو استنبول سے رکتا ہوا ہے, تو پتہ نہیں استنبول میں ان کو پتہ چل گیا میں آؤں, تو استنبول یونیورسٹی نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیے. اچھا میں استنبول یونیورسٹی چلا گیا, اور انہوں نے کیا بتایا, ادھر سے میں نے کیا سیکھا. 1452 میں شاید محمد نے جو کانسٹینٹینوپل ہے اس پہ فتح حاصل کی, پھر استنبول بنا, پہلے اس کا نام کانسٹینٹینوپل تھا. اس کا پہلا اقدام کیا تھا, یونیورسٹی بنانا, جو آج تک قائم ہے, استنبول کی یونیورسٹی 1452. دیکھیے اہمیت دیکھیے, جو اس نے ایک ہے جو طاقت کے زور پہ ایک جگہ کو اس نے فتح کیا ہے, اس کے ذہن میں بھی تھا کہ یونیورسٹی کی اہمیت کتنی ہے. تو اہمیت یونیورسٹی کی بہت ہے. اب امریکن ججمنٹس میں پروفیسرز کے پیپرز سائٹ ہوتے ہیں, اور پروفیسرز کے ایک بہت مشہور کیس تھا جو پورا تشریح چینج کر دی سپریم کورٹ امریکہ کے. وہ ان کا ایک رائے تھی, ایک پروفیسر نے اختلاف کیا, جو آگے چل کر کے وہ اختلافی جو بات کی تھی ایک پروفیسر نے, وہ میجورٹی ویو بن گیا سپریم کورٹ کا. تو یہ ایک آپ کا جو کردار ہے میرے خیال میں آپ پوری طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں کہ آپ سے ہم بھی سیکھتے ہیں. جتنی ڈگریز ماشاءاللہ آپ جب وہ بتا رہے تھے تو مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں, کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈگریز ہے. تو جب آپ کوئی دلائل دیں گے تو مجھے سننا چاہیے. ہو سکتا ہے میں پسند نہ کروں مگر سننا ضرور چاہیے. میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے وکیل آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں, کیونکہ آپ نے مجھے الٹا یعنی وہاں کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. سچی بات یہ ہے سر کہ ہم یونیورسٹیز میں چاہتے تو ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح, بالخصوص میری تو کوشش یہ ہے کہ بار, بینچ اور اکیڈیمیا کے درمیان کوارڈینیشن ہو, اور اس طرح تینوں ایک دوسرے کو ری انفورس کریں. آپ کی آمد سے ہمیں یہ کہیں بوسٹ مل گیا ہے اور راستہ کھل گیا ہے, تو انشاءاللہ ہم اس پر آگے مزید چلتے رہیں گے. لیکن میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو آڈینس کی جانب سے آیا ہے کہ آج جب کہ ہم آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں, تو
ہمیں ایک بہت بڑی تفریق نظر آتی ہے قوم کے اندر بھی، پارلیمان کے اندر بھی، حتیٰ کہ عدالت عظمیٰ میں بھی. تو ایسے میں ہمارے عوام اپنے حقوق کے تحفظ اور انصاف کے لیے کس کی طرف دیکھیں؟ پتہ نہیں، آپ بتائیے. یہ کافی پیچیدہ سوال ہے. یقیناً انصاف اور حقوق کے لیے تو عدالتیں ہی ہوتی ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے. اب ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں ظلم. اب ظلم جو عربی میں لفظ ہے اس کے ایک بہت وسیع معنی ہیں. ایک چیز اپنی جگہ پر نہ ہو وہ ظلم ہے. اگر میں اس کو اس کے اندر رکھ دوں تو آواز نہیں پہنچے گی تو یہ ظلم ہو گیا. تو ہر چیز کو اپنی جگہ پہ ہونا لازمی ہے. تو یہ بھی ایک، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ظلم، ظالم کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ جی، ظالم یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری مرضی. آئین کیا کہتا ہے؟ لوگوں کی مرضی. تو یہ ہو گیا ظلم. تو ایسی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں. اور اگر آپ کی جو دوسری بات آپ نے کہی کہ جس کو ڈفرینس آف اوپینین، ایک ہوتا ہے ناراضگی. ناراضگی تو ایک الگ بات ہے، میں تو کوئی نہیں سمجھتا ہوں ناراضگی کہیں بھی ہے یا ہونا چاہیے. ایک میں آپ سے اگری نہ کروں، یہ نہ کہوں کہ جی میں نہیں مانتا. ہاں آپ نے کوئی دلائل دیے، میں اس سے بہتر دلائل دوں، یا میں سمجھوں بہتر ہے کہ جی نہیں آپ نے جو یہ سوچا سمجھا یہ غلط ہے کیونکہ یہ وجوہات ہیں. تو میرے خیال میں زندہ معاشرے ایسی اب زندہ معاشروں انہی کو کہتے ہیں. اگر حق کوئی یوں سر ہلانے لگے تو وہ تو پھر آمریت کی طرف ہوگا، اور پھر ڈکٹیٹرشپ دور نہیں ہے اور ایبسولوٹ رول نہیں ہے. اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے جی، جو میرا ہے، آڈینس کا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں، اس کا مطلب ہے مشکل سوال ہے. نہیں بہت سیدھا سادہ سوال ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کے 2 آرڈرز آئے ہیں، اور ہم آپ کے آرڈرز کا اور آپ کی ججمنٹس کا خود بھی مطالعہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو ایک میں آپ نے جو بینچوں کی تشکیل کا مسئلہ ہے اس پر بات کی ہے، اور اس کو آپ نے قواعد کے تحت منضبط کرنے کی، ریگولیٹ کرنے کی بات کی ہے. اور دوسرا اسی سے متعلق وہ حفظ قرآن پر 20 نمبروں کا مسئلہ تھا، لیکن اس میں چونکہ سو موٹو لیا گیا تھا تو آپ نے اس معاملے کو مؤخر کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ از خود نوٹس کے جتنے مقدمات ہیں ان کو جب تک اس کے لیے باقاعدہ قواعد نہ وضع کیے جائیں اس وقت تک ایسے مقدمات کو مؤخر کیا جائے. سوال یہ ہے کہ ابھی چند مہینے بعد انشاءاللہ آپ خود چیف جسٹس بنیں گے، آپ خود اپنے ہی اختیارات کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ یعنی ہم سمجھنا چاہتے ہیں قدغن کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ میری آپ تنقید کر رہے ہیں یا میری تعریف ہو رہی ہے. میں ابھی سوچتے کہ یہ دیکھیں جو میری رائے ہے ہو سکتا ہے غلط ہے. ایک آئین میں 184(3) جس کو عام طور پہ سیوموٹو کہتے ہیں، مگر سیوموٹو کا لفظ آئین میں استعمال نہیں کیا گیا ہے. یہ ایک لیٹن ٹرم ہے. اب انگلستان جائیں سیوموٹو کہیں وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. یہاں تک کہ ایک جج صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے تو کوئی سیوموٹو بات کہتے ہیں واٹ از سیوموٹو، تو یہ انگلستان کے جج تھے. تو 184(3) کی جو بات ہوتی ہے نا وہ اختیار سپریم کورٹ کو دیتی ہے کہ آپ کچھ اس میں کچھ شرائط دی گئی ہیں کہ جب کوئی پبلک امپورٹنس یا مفاد عامہ کا کوئی کیس ہو، ایک یہ لازمی ہے اس کو پورا کرنا، دوسرا یہ فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے کوئی کام کیا جائے. اب یہ آپ کہیں کہ یہ شک، یہ جو میری عقل میں ہے کہ یہ شک کیوں رکھی گئی تھی. یہ شک رکھی گئی تھی
مظلوموں کے لیے, یہ شک رکھی گئی تھی برک کل ورکرز کے لیے, یہ شک رکھی گئی تھی بانڈڈ لیبررز کے لیے, یہ شک رکھی گئی تھی وہ خواتین جن کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے, یہ شرک رکھی گئی تھی کہ بچوں پہ آپ زبردستی ان سے جبراً کام کروائیں. کیونکہ یہ لوگ وکیل تک تو کیا, عدالت تو کیا وکیل تک بھی شاید نہ پہنچ سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے تحفظ کی شک ہے. اب یہ شک بھرپور طریقے سے پاکستان میں اس کا استعمال ہوا ہے. میرے سمجھ سے کئی بہت اچھی دفعہ اور کئی بہت بری دفعہ, ٹھیک ہے, وہ شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں. تو جب یہ شک استعمال ہوتی ہے, یہ میں آپ کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں, میں اس کلاس روم کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں, میں یہ اس کا جو وہ ہو بہت امپلیمنٹیشن پورے معاشرے پہ ہو اور معاشرے میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کے متعلق ہو. یہ دونوں باتیں ساتھ نہیں چلیں گی تو یہ شک استعمال نہیں کی جا سکتی ہے. اب اور اس میں بھی ذرا آپ کو سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ شک ہر قانون میں ایک اپیل, کم از کم ایک اپیل کا حق ہے, چاہے وہ فوجداری ہو یا وہ دیوانی ہو. کوئی ایسا قانون پاکستان کا نہیں ہے, بلکہ میرے خیال میں شاید دنیا میں بھی نہیں ہے, جہاں کہ اپیل کا آپ کو حق نہ دیا گیا, سوائے 184(3) کے فیصلے کے خلاف آئینی اپیل, قانونی اپیل کا حق نہیں ہے. تو جب یہ شک استعمال میں لائی جائے تو بہت ہی پھونک کے پیر رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایسی بات نہ کر بیٹھوں کہ آپ کا تو میں نے فائدہ کر دیا مگر ان لوگوں کا میں نے نقصان کر دیا, یا اس کے برعکس. تو اور اس کے دور پا نتائج, ٹھیک ہے, اپیل کا حق نہیں ہے. اچھا, تیسری بات, اب میں آپ نے مجھے دعوت دی ہے جج آف دا سپریم کورٹ. میرے پاس جب کیس آتا ہے تو وہ کبھی تو 3 عدالتوں سے کبھی 4 عدالتوں سے پہنچتے یہاں آتا ہے. تو وہ اس میں جو اصلی قانونی آئینی بات ہے اس کا ایسنس آتا ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میری رائے یہ تو وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, نہیں. پہلی عدالت سول جج یا کرمنل کورٹ ہے, پھر اس کے بعد اپیلیٹ کورٹ ہے, پھر ریویژنل کورٹ ہے, پھر ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے. تو بہت ساری آپ کو آراء آپ کے سامنے آتی ہیں. سول جج نے یہ کیا, ڈسٹرکٹ جج نے اس کو برعکس کر دیا, ہائی کورٹ نے پھر اس کو الٹ کر دیا یا تیسری کوئی رائے دے دی. تو جب تک آپ کے پاس آئے گی چیز تو آپ پھر بہت ذرا پیچھے بیٹھ کر کے آرام سے ٹھنڈے دل سے, کیونکہ اب آپ کے سامنے کوئی وہ نہیں ہے, لیٹیگنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ہاں یہ بات اس میں وزن ہے, اس میں وزن ہے, یا اس میں وزن نہیں ہے, تو ایک طریقے سے آپ چلیں گے آگے. تو عام طور پہ کیسز ایسے آتے ہیں. اب 184 میں 3 کے تحت میں بن گیا ٹرائل کورٹ. تو میں شہادت دے بھی رہا ہوں اور اس کا جواب بھی دے رہا ہوں, اور انکوزیٹوریل پاورز بھی یوز کر رہا ہوں. اور یہ جو لفظ ہے انکوزیٹوریل, یہ بھی ایک اچھا لفظ نہیں ہے, مگر چلیں استعمال آپ کرنا چاہیں تو بہت محتاط ہونا چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا فیصلہ صحیح ہے غلط ہے, یہ آپ لوگ کہیں گے یا تاریخ کہے گی. ٹھیک ہے, اس معاملے میں بھی سر یعنی سو موٹو کا آپ نے ذکر کیا, تو ہمیں یعنی ایک 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ پہلے سے موجود ہے کہ یہ چیف جسٹس وہ ماسٹر آف دا رولز ہے, تو اس وجہ سے سو موٹو کے لیے بینچ کی تشکیل کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے, اور کب سو موٹو لینا چاہیے کب نہیں لینا چاہیے, چیف جسٹس کو لینا چاہیے. آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے, اس کے لیے سپریم کورٹ جو چیف جسٹس اور تمام ججز پر مشتمل ہے وہ قواعد وضع کرے, شاید کوئی تیسری رائے بھی پائی جاتی ہو, تو اس میں اس کو یعنی اس سے کس طرح نکلا جائے؟ میں آپ کو مختلف رائے بتا دیتا ہوں. میری رائے یہ ہے, میری رائے, میں اب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے حساب سے تو صحیح ہے رائے, نہیں تو میں نہیں رکھتا یہ رائے, کہ جی جب عدالت بیٹھتی ہے اس کو آپ سپریم کورٹ کہتے ہیں, اور 184(3)
شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ، جی اس میں یہ نہیں لکھا ہے سینئر پیونی جج چیف جسٹس، ٹھیک ہے؟ تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ آپ نے بات کی ہمارے دوستوں کی، ان کی رائے یہ ہے کہ صرف چیف جسٹس یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ میرا ان سے سوال تو میں نہیں کروں گا، مگر میں ایک چیز، آئین یہ نہیں کہتا ہے، اگر آئین کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے۔ آپ نے دوسری بات کی ماسٹر آف دا رولز، آئین یہ نہیں کہتا ہے، اگر کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے، تو میری اصلاح بھی ہو جائے گی اور پھر میں آپ کے نظریے پہ بھی چل سکوں۔ ایک تیسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، نہ صرف سپریم کورٹ کی ایک بینچ، نہ صرف چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا مطلب 184(3) میں یہ ہے تمام ججز اور چیف جسٹس مشترکہ طور پہ، جی یہ بھی ایک رائے ہے۔ جی، غالباً اطہر من اللہ صاحب نے ذکر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ بھی ایک رائے ہے۔ تو ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہاں آتے ہیں اکیڈمیا، جی بالکل، کیونکہ میں تو کہوں گا جی میری رائے میں صحیح جانتا ہے، تھا میرے کہ میری دوست طرف کہیں گے آ رہے نہیں میری رائے صحیح ہے، جی تو ہم کو ایک اکھاڑے میں تو ہے ہی نہیں، جی ہم تو دیکھیں عقل اور سمجھ سے، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، سیکھتا ہے۔ جس دن میں تو آج بھی، مجھے 82 سے میں نے وکالت، اب 41 سال ہونے کو ہیں، میں آج بھی اپنے آپ کو قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں، جی کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی مقدمہ آتا ہے، کوئی نیا پہلو آتا ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ پرانے پہلو پہ آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے، نئی بات جب آتی ہے تو پھر ذرا اور سوچنا ہوتا ہے کہ ذرا سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ آپ کی یہ یعنی یہ جس طرح آپ ماشاءاللہ آئین کی مختلف پروویژنس کی تشریح کر رہے ہیں اور اس طرح یعنی بالکل پانی بنا کر اس کو سادہ انداز میں پیش کر دیتے ہیں، ہمارے لیے تو بہت یعنی آپ ایک اچھے لا پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو آئینی مقدمات اہم نوعیت کے ہیں، ان میں آپ بینچ میں کیوں نہیں ہوتے؟ کہ آپ نے خود یعنی ان سے معذرت کی ہے کہ مجھے اس بینچ میں نہ شامل کریں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کو کرمنل لا سے دلچسپی ہوتی ہے، کوئی ٹیکسیشن کا ماہر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ایسے مقدمات لائے جائیں؟ میں صرف یہ آپ کا سوال کا جواب تو نہیں دوں گا، میں کچھ اور بات کہہ دیتا ہوں۔ جب سے میں جج بنا ہوں سپریم کورٹ میں، جی سر، میں نے کبھی گزارش نہیں کی کہ مجھے ان قسم کے مقدمات میں بٹھایا جائے یا ان قسم کے مقدمات میں نہ بٹھایا جائے۔ یہ کبھی نہیں گزارش کی کہ جی ان جج صاحب کے ساتھ میں بیٹھنا پسند فرماتا ہوں یا ان کے ساتھ بیٹھنا میں نہیں پسند فرماتا ہوں۔ یہ میں نے آج تک رجسٹرار کو نہیں کہا کہ یہ مقدمات، بھائی کچھ مقدمات ہیں جو آپ شاید آپ کی اتنی اس پہ وہ نہیں ہو، مہارت نہ ہو کہ بھئی میرے پاس نہ لگائیں، میں نے یہ کام نہیں کیے ہیں۔ اب بینچ، یہ دوسرا جو ہے یہ سوال میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، شاید کوئی اور دے سکے بہتر۔ جی ٹھیک ہے۔ بلوچستان میں جب آپ چیف جسٹس تھے تو آپ بینچز کی تشکیل کیسے کرتے تھے؟ ججز کے سامنے کیسز کیسے فکس ہوتے تھے؟ بلوچستان میں جو کیسز فکس ہوتے تھے وہ میں نہیں کرتا تھا، وہ رجسٹرار کرتے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، رجسٹرار بیوروکریسی سے تھا؟ نہیں، رجسٹرار تھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، بدلتے جاتے تھے۔ تو میں یہ کرتا تھا کہ بینچز کی تشکیل میں نے کر دی کہ یہ بینچ آئینی مسئلے سنے گی، یہ فوجداری کے کیسز سنے گی، یہ اپیلیں سنے گی، یہ فیملی کیسز کرے گی۔ میں ان کو 1 ماہ 2 ماہ رکھتا تھا۔ جو نئے جو آتے تھے ججز ان کو میں کوشش کرتا تھا کہ سینئرز کے ساتھ بٹھاؤں، شروع میں ایک دم سنگل بینچز میں نہ بٹھاؤں، پھر 2-4 ماہ بعد ہم ان کو روٹیٹ کر دیتے تھے۔ 5 سال 1 ماہ میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک دن میں نے کاز لسٹ نہیں دیکھی رجسٹرار جو بناتے تھے۔ رجسٹرار کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ کچھ کیسز ہیں جو فاسٹ ٹریک، جس کو جلد نوعیت کے ہیں، ارجنٹ ہے، اس میں یقیناً الیکشن کیسز، کیونکہ مدت ہی 5 سال ہوتی ہے، تو اگر ہم 4-5 سال لگا لیں اور پھر وہ کہیں جی ختم ہو گیا۔ چھوٹے جس میں فوجداری کے جس میں کم سزائیں ملی ہوں تو وہ یعنی کہ وہ سزائی کاٹ چکا تو پھر ہم کیس سنیں۔ فیملی کیسز کیونکہ قانون میں لکھا گیا، نیب کے کیسز میں بھی قانون میں لکھا گیا، تو وہ تو الگ الگ قطاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ مگر جو باقی تمام کیسز تھے، سمپل رول تھا، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، یعنی کہ جو پہلا آئے گا وہ پہلا سنا جائے گا، یہ سمپل رول تھا۔ اس کے علاوہ نہیں، جو رجسٹرار جب میرے پاس آتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی اس جج صاحب نے ناٹ بیفور کر دیا ہے،
تب مجھے پھر یہ میرے سامنے نہ لگا. ہاں یہ میرے سامنے کیس نہیں، اور یا وہ اس میں وکیل رہ چکے ہوں یا کوئی جاننے والے ہوں، تب میں دوسرا جج کا نام لکھتا تھا. یا کبھی شاید و نادر ہی ہوئی کہ 2 جج صاحبان میں اختلاف رائے ہو گئے تو یہ لاجر بنچ بجائیں یا تیسرے جج کے پاس جائیں، یہ میرے پاس اختیار تھے. باقی کام رجسٹرار کا تھا، جن کو یہ گائیڈ لائنز ملی ہوئی تھیں کہ اس گائیڈ لائنز کے تحت چلیں. تو لوگ مجھ سے ہمارے دوست بھی کبھی کہتے تھے بڑا سال ہو گئے مقدمہ نہیں آئے. میں نے کہا اس کا نمبر آئے گا، آ جائے گا بس. یہ ویسے اس طرح کیا جائے تو بہت سارا برڈن میرے خیال سے وہ سینٹرلائزیشن بھی زیادہ نہیں ہوتی، برڈن بھی اس طرح کم ہو جاتا ہے. اگر کوئی طریقہ ہو، ضابطہ ہو، اس پر چلتا جائے تو دیٹس گڈ. یہ ایک آڈینس سے ایک سوال ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی اور برطرفی میں بنیادی کردار خود عدلیہ کا ہوتا ہے. ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن میں، ججز ہی ان کو ریموو کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے. کیا امریکہ کی آپ نے مثال دی تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہاں بھی پارلیمان نسبتاً زیادہ اختیار کا رکھے، اور کیونکہ وہ لوگوں کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں؟ میں تو صرف جو انہوں نے بات کی آپ کے سوال میں لکھی ہے وہ اس کا اندراج آئین میں. اگر کل آئین بدل گیا تو اس طریقے سے ہوگا. پہلے سسٹم یہ نہیں تھا، پہلے چیف جسٹس نام بھیجتے تھے، وہ 4 لوگ انوالو ہوتے تھے اس میں. چیف جسٹس صوبے کا، اگر صوبے کا چیف وہ ہے گورنر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور چیف جسٹس پاکستان. ٹھیک ہے، آئین بنانے والوں نے اس کو چینج کر دیا. تو مگر میں صرف جو بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی بہتر ہے، یہ اس ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. آپ اکٹھا ہو جائیں کہ یہ صرف ووٹنگ نہ ہو مگر اس پہ دلائل دیے جائیں، دلائل سنے جائیں. ہو سکتا ہے میری ایک شخص کے متعلق ایک رائے ہے، اچھی یا بری، یس سر، تو آپ نے کوئی بات کی، میں اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. یہ نہیں کہ جی میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. میرے حساب سے چاہے یہ جو ہوتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، چاہے گھر میں ہو وہ بھی غلط ہے، چاہے باپ برا مانیں گے، چاہے استاد بھی کہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے. اگر کوئی جائز سوال ہے تو اس کا جواب دیں. جو جواب نہیں دیں گے تو پھر وہ استاد لگے گا اس کو پتہ نہیں ہے، یا وہ اپنی دوست نہیں، استادوں کو استادی آتی ہے، وہ کہتے ہیں دس از اے ویری گڈ کویسچن، اوکے نیکسٹ. یہ وہ اچھے والے استاد ہیں. یہ بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہاں یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا، آڈینس میں آپ کوئی جواب دینا چاہیں گے، پھر ہم ان کو دیکھ، اور بھی طریقے ہوتے ہیں سر. ہاں، ملا نصر الدین کا بھی واقعہ ہے سر. ہاں بالکل سر. جب ان کو کھڑا کر دیا گیا کہ جی بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے میں کیا بات کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں. بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا مولانا نصر الدین آج ہمیں چکر دے گئے، تو وہ خطبے کے لیے بلایا. انہوں نے کہا آج ہم کہیں گے، آدھے کہیں گے نہیں، آج ہم کہیں گے نا. تو سب نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنے والا؟ کہ جی نہیں. انہوں نے کہا ایسے نامناسب جاہل لوگوں کے سامنے میں بات کرنا پسند ہی نہیں فرماتا ہوں. تو چل دیے. تیسری دفعہ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے پھر نکل گیا، اب ایسا کریں آدھوں کو کہیں کہ پتہ ہے اور آدھے کہیں نہ پتہ ہے. تو یہ آیا اچھا پھر ایسا کریں جن کو پتہ ہے وہ ان کو بتا دیں جن کو نہ پتہ ہے. شکریہ. مگر میں نے آسان راستہ نہیں پکڑا. ہاں نہیں، ماشاء اللہ. یہ کچھ اور بھی سوالات ویسے یہ تو ہیں الیکشنز کے حوالے سے بھی ہیں کہ آپ نے چونکہ قومی وحدت اور وفاقیت کی بات کی ہے تو پاکستان ایک آئینی بحران سے گزر رہا ہے. 2 صوبوں میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے انتخابات ہو جائیں تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے وہ نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا، غیر جانبدار، اور اس طرح ان صوبوں